1980 میں عیسائیوں کے ایک ملک نے یہ قانون پاس کیا کہ جو ان کے ملک کے اندر چرچ ہیں یعنی کہ ان کی عبادت گاہیں ہیں، ان کے اندر جو خادمین ہیں یعنی کہ جو چرچ کی صفائی کرتے ہیں، ان کی کم از کم جو تعلیم ہے وہ میٹرک ہونی چاہیے۔ اس عیسائیوں کے ملک کے میں ایک دور کہیں ایک قصبہ تھا، اس قصبے کے اندر ایک عالیشان قسم کا چرچ تھا۔ وہاں پہ ایک خادم یعنی پورے ملک کے اندر ایک خادم ایسا تھا کہ جس کی جو تعلیم ہے وہ انڈر میٹرک تھی۔ یعنی انڈر میٹرک کیا، یعنی کہ وہ بالکل ہی ان پڑھ تھا۔ تو جب جو ہے اس چرچ کے فادر کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ قانون جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے، تو وہ جو اس نے اپنے گھر سے کپڑے شپڑے پہنے اور وہ جی اپنے چرچ پہ چلا گیا۔ اچھا، جب وہ چرچ پہ گیا اور اس نے دروازہ، وہ خادم جہاں پہ رہتا تھا چرچ کے اندر، اس کا دروازہ کھٹکایا اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اس سے کہا کہ اب آپ کی ہمیں مزید ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بہت زیادہ واویلا کیا اس خادم نے۔ اس نے کہا کہ میں 17 سال کی عمر میں آیا اور آج میں 56 سال تک پہنچ چکا ہوں، اور مجھے جب آج پے آؤٹ کرنے کی بات ہے کہ اب یہ آدمی بوڑھا ہو چکا ہے، تو آج مجھے یہ چرچ یہاں سے نکال رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی جو ملک کا لا ہے، ملک کا قانون ہے، اس کے سامنے میں بھی بے بس ہوں، میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، اینڈ یو ول ہیو ٹو گو۔ کہتا ہے کہ جی مجھے ابھی 1-2 دن ہوئے تھے، سیلری ملی ہوئی تھی، تو وہ 1 سینٹ جو ہے میں وہ چرچ پہ لگا چکا تھا، اور 3 سینٹ جو ہیں وہ میں نے اپنی جیب میں سنبھال کے رکھے ہوئے تھے اپنے پورے ماہانہ اخراجات کے لیے۔ کہتے ہیں سر جب مجھے وہاں سے نکالا گیا تو نکالنے کے بعد جو ہے میں اتنا زیادہ پریشان ہوا، یعنی کہ مجھے بھوک کی تو آپ سمجھیں کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک کے تو غم ہی نہیں تھا، میں پریشان اتنا زیادہ تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب میں باقی کی زندگی کیسے گزاروں گا۔ یعنی کہ 56 سال کی عمر میں نہ تو مجھے کوئی نوکری پہ رکھے گا، اور نہ میری جو ہے در در ٹھوکریں کھانے والی جو ہے وہ صحت ہے، اور نہ ہی میرے بیوی بچیاں، اور نہ ہی میرا کوئی گھر ہے، میں چرچ ہی تو میرا گھر تھا۔ کہتے جی میں پریشانی کے عالم میں جو ہے جب چرچ سے باہر نکلا تو مجھے ہمارے چرچ کے کہتے ہیں سامنے ایک روڈ تھی، میں نے وہ روڈ پار کی اور اس کے ادھر ایک کالونی تھی۔ کہتے میں اس کالونی کے باہر کھڑا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے جو ہے مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے اور میں پریشان ہو رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ پریشانی کے عالم میں ہمارے ملک میں لوگ سگریٹ پیتے تھے، پاکستان میں تو ہر ٹائم ہی لوگ 3-3 4-4 ڈبیاں جو ہیں پی جاتے ہیں، لیکن 80s میں لوگ تب اس لیے سگریٹ پیتے تھے کہ تاکہ ان کی تھوڑی سی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے۔ نوے والا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے سگریٹ کی تلاش کرنا شروع کر دی کہ میں کہیں سے سگریٹ خرید لوں۔ کہتا ہے کہ سر میں جو ہے وہ کالونی کے اندر کچھ جو ہے مارکیٹس تھی، کہتا ہے میں کالونی کے اندر انٹر ہوا، اور جب میں کالونی کے اندر انٹر ہوا تو میں نے پہلی گلی میں دیکھا تو باقی ساری چیزوں کی دکانیں تھیں، لیکن مجھے کہیں سگریٹ کی دکان نہیں ملے۔ کہتا ہے میری پریشانی اور بڑھ رہی تھی کہ یعنی کہ میرا دم گھٹ رہا تھا اور میں جلدی سے سگریٹ پینا چاہتا تھا، اس لیے کہ تاکہ میری پریشانی کچھ کم ہو سکے۔ کہتا ہے سر میں دوسری گلی میں گیا، تیسری میں اس کالونی کی گیا، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، یہاں تک کہ اس کی 10ویں گلی میں جب میں پہنچا تو مجھے وہاں پہ جو ہے وہ سگریٹ کی ایک دکان ملی، یعنی پہلی 9 گلیوں میں سگریٹ کی کوئی دکان نہیں تھی۔ کہتے سر میں نے وہاں سے سگریٹ خریدا، اور سگریٹ خریدنے کے بعد میں اس کو پینے لگا۔ کہتے جب میں سگریٹ پینے لگا تو میں بھی بیٹھا پی ہی رہا تھا، اور میں ساتھ ساتھ سوچ رہا تھا کہ میں باقی کی زندگی کس طرح سے گزاروں گا۔ تو اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یار میری طرح اور بھی تو بہت سے لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہوں گے، تو اور وہ ان 9 گلیوں میں جو ہے سگریٹ کی تلاش میں گھومتے ہوں گے اور انہیں سگریٹ نہیں ملتا ہوگا، تو کیوں نہ میں ایسا کروں کہ میں جو ہے میں ان 9 میں سے نا کسی ایک گلی میں سگریٹ رکھ کے جو ہے بیٹھ جاؤں۔ کہتا ہے جو میرے پاس جو ہے 3 سینٹ میں سے آدھے سینٹ کا میں نے لے لیا تھا سگریٹ، اب میرے پاس 2.5 سینٹ بچے، تو کہتا ہے سر میں نے 2.5 سینٹ کے جو ہے سگریٹ لیے اور چوتھی گلی کے اندر جو ہے میں بیٹھ گیا۔ کہتا ہے سر ایک مکان کی تھڑی تھی، اس تھڑی کے اوپر میں جو ہے 4-5 سگریٹ، 1 2 3 4 کے وہ جو سگریٹ ہیں میں وہ رکھ کے بیٹھ گیا۔ کہتا ہے سر 12 گھنٹے گزر گئے اور ان سگریٹس کو خریدنے والا کوئی بھی گاہک میرے پاس نہیں آیا۔ کہتا ہے سر لیکن میں نے ہمت نہیں آ رہی، میں نے کہا کہ آج میں پورے 24 گھنٹے پورے کروں گا اور میں جو ہے یہ سگریٹ آج بیچ کے جاؤں گا۔ کہتے ہیں سر جب 13واں گھنٹہ تھا، تھوڑی رات جو ہے پڑ گئی تھی، تو جو ہے وہ میں ادھر بیٹھا تھا تو ایک بندہ آیا تو کہتا ہے کہ جی مجھے سگریٹ دے رہے ہیں۔ کہتا ہے میں نے اس کو سگریٹ بھیجا، اس کے بعد دوسرا آیا کسٹمر آیا، تیسرا آیا، چوتھا، اسی طرح میرے جو ہے 5-6 کسٹمر سے وہ سارے سگریٹ بک گئے۔ کہتے ہیں سر وہ سگریٹ جو میں 2.5 سینٹ کے لایا تھا اب اس سے میں 6 سینٹ کما چکا تھا۔ کہتے ہیں سر میں نے ان 6 کے پھر سگریٹ لائے اور پھر جو ہے اگلے دن میں نے وہ سگریٹ بیچے۔ کہتے ہیں سر میرا کام اتنا زیادہ چلنے لگ گیا کہ پہلے میں
ایک ایک سگریٹ خرید کے لاتا تھا، اب میں پوری ڈبی سگریٹ کی جو ہے وہ لے آیا۔ کیسے جب میں پوری ڈبی سگریٹ کی لے کے آیا تو اگلے دن میرا کام اتنا زیادہ اچھا چلا کہ میں جو ہے مجھے بہت اچھا پروفٹ ہوا، تو اس میں سے تھوڑا سے پیسوں کا میں نے کھانا کھایا اور جو باقی پیسے تھے ان کے میں مزید سگریٹ لے آیا۔ کہتے ہیں سر مجھے ترقی ملتی گئی اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ اس تھڑی کے اوپر جب میں ہر کمپنی کا ایک ایک سگریٹ رکھتا تھا، آج میں اتنی ترقی کر چکا تھا کہ اس تھڑی کے اوپر میں پوری ہر کمپنی کی ایک ایک جو ہے وہ ڈبی رکھتا تھا سگریٹ کی۔ کہتا ہے سر پھر ایک وقت ایسا آیا یعنی کہ میں اتنا زیادہ کامیاب ہو گیا، یعنی کہ اب وہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو سگریٹ ہیں جب وہ پیک ہوتے ہیں تو پورا ایک جو ہے وہ ڈنڈا سا آتا ہے جس میں 12 یا 15 یا 16 یا 18 جتنے بھی وہ سگریٹ ہوتے ہیں۔ کہ سر میرا کام اتنا چل گیا کہ پھر میں ہر کمپنی کا وہ ایک ڈنڈا لے کے آتا اور وہ جو ہے میں فروخت کرتا۔ کہتے سر پھر میرا کام اتنا زیادہ چلنے لگ گیا کہ یعنی کہ جس مکان کی تھڑی کے اوپر جو ہے میں وہ سگریٹ لگا کے بیچتا تھا، وہاں پہ میں نے ایک کاؤنٹر بنا لیا اور اس کاؤنٹر کے اندر میں نے پیپسی رکھا، پان رکھا اور ساتھ میں سگریٹ رکھنا شروع کر دیے۔ کہتے ہیں سر مجھے اتنی زیادہ کچھ عرصے کے بعد ترقی ملی کہ میں نے وہ جس مکان کی تھڑی کے باہر میرا وہ ڈھابا ہوتا تھا، میں نے اس مکان والے سے کہا کہ میں آپ کی بیٹھک جو ہے وہ رینٹ پہ لینا چاہتا ہوں تو مجھے آپ یہ دیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے اس بیٹھک کے اندر جو ہے وہ سگریٹ بیچنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں سر جب میں نے بیٹھک کے اندر سگریٹ بیچنا شروع کیے تو کچھ عرصے تک میرا کام اتنا زیادہ چل گیا کہ مجھے وہ پورا جو ہے وہ گھر رینٹ کے اوپر لینا پڑ گیا۔ کہتے ہیں سر وہ میں کچھ عرصہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ رینٹ پہ وہ اس رینٹ پہ جو گھر تھا اس کے اندر جو ہے وہ سگریٹ بیچتا رہا۔ کہتے ہیں سر ایک وقت ایسا آ گیا کہ میرا کام اتنا زیادہ چلنے لگ گیا کہ میں نے اس مالک سے کہا کہ آپ مجھے یہ گھر بھیج دو۔ کہتے ہیں سر مالک کو بھی ضرورت تھی پیسوں کی، اس نے مجھے وہ گھر بھیج دیا۔ کہتے ہیں سر اس گھر کے اندر میں نے سگریٹ کی ایک چھوٹی سی انڈسٹری لگائی، اور اس انڈسٹریز کے اندر کیا ہوتا کہ وہ سگریٹ بنتا اور جو ہے میرے پاس کچھ مزدور بھی کام کرنا شروع ہو گئے کہ جو سگریٹ کو بناتے، پھر ہم لوگ پیکنگ کرتے اور پھر ہم لوگ سیل کرتے۔ کہتے ہیں سر میرے اپنے سگریٹ بنانے سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا پروفٹ ہونے لگ گیا۔ کہتے ہیں سر مجھے اتنا پروفٹ ہوا کہ کرتے سر میں نے کہتا ہے کہ وہ جو پوری ایک گلی تھی نا، یعنی کہ گلی نمبر 4 تھی، وہ پوری کی پوری میں نے خرید لی۔ کہتے ہیں سر اب اس پوری گلی کے اندر میری جو ہے ایک گھر میں سگریٹ بنتا، دوسرے میں جو ہے اس کی کورنگ ہوتی، تیسرے میں وہ پیک ہوتا، چوتھے میں اس کے ٹیگ لگتے۔ کہتے کرتے کرتے میں نے وہ پوری گلی خرید لی۔ کہتے ہیں سر میرے پاس اتنے زیادہ جو ہے پیسہ آ گیا اور میرے پاس اتنے زیادہ امپلائی آ کے میں نے ڈفرینٹ قسم کے مینیجر رکھ لیے، بینک کے اندر میں نے جو ہے وہ اکاؤنٹ کھلوا لیے۔ کہتے ہیں سر میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا۔ کہتے ہیں سر جب میں ایک گلی کے اندر میرا جو کاروبار تھا وہ اتنا زیادہ وسیع ہو گیا، کہتا ہے کہ سر میں کرتے کرتے جو ہے اس کالونی کی تیسری، دوسری اور پہلی گلی بھی لے چکا تھا۔ اب 4 گلیاں میرے پاس تھی، میرا کاروبار اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا۔ کہتے ہیں سر اب میرے جو ہے امپلائیز اتنے زیادہ ہو چکے تھے کہ مجھے لگا کہ یہ جو 4 گلیوں میں میری فیکٹری ہے، مجھے ان کے امپلائیز جو ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ انہیں میں کہتا ہوں کہ صبح 7 بجے ہیں، یہ 9 بجے آتے ہیں، تو میں کیوں نہ ایسا کروں کہ میں ان کو یہاں قریب ہی کہیں رہائش دے دوں تاکہ یہ پورے 7 بجے کام پہ پہنچ جایا کریں۔ کہتے ہیں سر وہ جو باقی کی 6-7 گلیاں تھیں وہ بھی میں نے خرید لی اور وہ جو پوری کی پوری کالونی تھی میں اس کا مالک بن گیا۔ کہتا ہے سر کہ میرے پاس اتنا زیادہ پیسہ آ گیا اور میرا کام اتنا زیادہ چلنے لگ گیا کہ میں اپنے اس عیسائی ملک کا امیر ترین جو ہے آدمی شمار ہونے لگا۔ کہتا ہے سر میں اتنا زیادہ امیر ہو گیا کہ اس ملک کے جو بینک تھے وہ میرے نام سے چلتے تھے، یعنی کہ مجھے جو ہے مینیجر بائی نیم جانتے تھے، اور ہر بینک کے مینیجر کی یہ خواہش ہوتی کہ یہ جو کسٹمر ہے یہ ہمارے پاس آئے اور یہ اپنا پیسہ میرے پاس سیو کرے۔ کہتا ہے سر مجھے کہتا ہے 1,00,000 روپے سے اوپر پیسے گننا نہیں آتے تھے، تو میں نے پیسوں کو گننے کے لیے پڑھے لکھے مینیجرز رکھے ہوئے تھے جو میرے پیسے کو کیا کرتے، گنتے، میرے جو ہے پیسوں کا حساب کتاب رکھتے۔ کہتا ہے سر میں بینک کے جھمیلوں میں نہیں پڑتا تھا، مجھے جو ایک دفعہ جو ہے کبھی 2 یا 3 سال بعد اپنا جو اکاؤنٹ ہے اس کو رینیو کرنے کے لیے، رینیو مینز کہ بینک والے یہ چیک کرتے ہیں کیا یہ بندہ زندہ ہے یا نہیں، یا اس میں اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یا نہیں، تو اس کے لیے 3 سال بعد جو ہے مجھے کیا کرنا پڑتا کہ ایک دفعہ بینک جانا پڑتا۔ کہتا ہے سر اس نے ایک دفعہ کا کہتا ہے کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ جو بارش کہتا ہے سخت تیز بارش تھی، تو مجھے جو ہے بینک میں وہ اکاؤنٹ کے رینیول کے لیے جو ہے وہ سائن کرنے جانا تھے۔ کہتا ہے کہ جب میں بینک میں پہنچا تو پورا بینک جو ہے الرٹ تھا کہ اتنا امیر آدمی آ رہا ہے
جس کی وجہ سے ہمارا کیا پورے ملک کا بینکس جو ہیں وہ چلتے ہیں، تو آج وہ آ رہا ہے۔ تو ہمارے مینیجر نے ہمیں کہا کہ پورا جو ہے وہ بینک الرٹ ہوگا، ہم بڑے اچھی جو ہے شوٹنگ بوٹنگ میں اس نے جو ہے پورے عملے کو بلایا۔ کہتے ہیں سر سخت قسم کی بارش تھی، جیسے ہی میں گاڑی میری قریب پہنچی تو اس بینک کا جو مینیجر ہے وہ چھتری لے کے جو ہے میری گاڑی کے پاس آ گیا اور کہتا ہے سر ویلکم ٹو دا بینک۔ تو کہتا ہے سر جب جو ہے وہ اس نے مجھے کہا ویلکم ٹو دا بینک، اور میرا ایک ہاتھ میں اس کے چھتری تھی اور اس نے مینیجر نے دوسرے ہاتھ سے جو ہے وہ میری گاڑی کا دروازہ کھولا۔ کہتا ہے سر دروازہ کھولا اور میں پھر اس کے ساتھ جو چھتری کے سائے میں جو ہے وہ اندر چلا گیا بینک کے۔ کہتا ہے سر پورا جو ہے اسٹاف اس نے مجھے ون بائی ون جو ہے میں جیسے ہی انٹر ہوا تو انہوں نے کہا السلام علیکم سر، السلام علیکم سر، السلام علیکم سر، وہ ایک ترتیب سے کرتے گئے۔ کہتے ہیں سر اس کے بعد مینیجر جو ہے مجھے اپنے روم میں لے گیا جہاں پہ اس نے ہمارے لیے چائے اور جو ہے ایک ہائی ٹی کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ یہ سر وہاں پہ میں بیٹھا اور اس نے مجھے کہا اس نے جو ہے تمام تر کاغذات ریڈی کیے ہوئے تھے جو اکاؤنٹ کے رینیول کے لیے جو ہے ضروری ہوتے ہیں، تمام تر اس نے وہ کاغذات جو ہے ریڈی کیے ہوئے تھے کہ یہ اتنا امیر آدمی ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہوگا اور یہ جلدی جلدی سائن کرے گا اور واپس چلا جائے گا۔ کہ سر ابھی ہم چائے پی رہے تھے کہ وہ جو بینک کا مینیجر ہے وہ میرے پاس جو ہے کاغذات لے آیا۔ کہ سر جب وہ کاغذات لے کے آیا، یہ سر بہت انٹرسٹنگ بات ہے آخری سننے والی، جس کے لیے میں نے اتنی بڑی جو ہے کہانی سنائی ہے۔ تو کہتا ہے جی جب وہ کاغذات میرے پاس لے کے آیا تو اس کے اوپر اس نے مجھے کہا کہ سر یہاں یہاں اور یہاں پہ سگنیچر کر دیں۔ کہتا ہے سر جو ہے اس نے مجھے کہا کہ یہاں پہ سگنیچر کر دیں۔ تو وہ کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ کیا میں تھمب جو ہے لگا سکتا ہوں، مینیجر کو میں نے کہا۔ تو کہتا ہے اس نے کہا سر وائی ناٹ، اس نے منگوایا اور میں نے جگہ جگہ پہ تھمب لگا دیے۔ کہتا ہے میں ابھی مینیجر کو دیکھ رہا تھا، تھمب لگانے کے بعد اس نے جب فائل بند کی تو وہ مجھے کچھ پریشانی میں معلوم ہوا۔ تو کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں، مطلب مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ کہتا ہے میں یہ سر پوچھنا چاہ رہا ہوں، کہتا ہے بینک مینیجر مجھے کہتا ہے کہ سر میں یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سائن کیوں نہیں کرتے، آپ تھم کیوں لگاتے ہیں؟ تو کہتا ہے میں نے اس کو کہا یہ پریشانی والی بات نہیں ہے، میں سائن اس لیے نہیں کرتا کہ میں جو ہے پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، اگر میں پڑھتا لکھتا تو پھر مجھے سائن کرنے آتے۔ تو اس نے کہا کہ سر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو کہتا ہے میں نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو ایک دن بھی اسکول نہیں گیا۔ تو اس نے کہا کہ سر اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور آپ اتنے امیر آدمی ہیں، اور اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو پھر کتنے امیر آدمی ہوتے ہیں۔ کہتا ہے میں مسکرانے لگ گیا اور میں نے اس کو بتایا کہ اگر میں پڑھا لکھا ہوتا تو میں آج بھی اس چرچ کا خادم ہوتا۔ تو سر قسمت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ صرف کوشش کر سکتے ہیں، ہم لوگ صرف جو ہے اسٹرگل کر سکتے ہیں، باقی عزت اور ذلت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔